أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے کچھ پانی اتارا؟ فتصبح الأرض مخضرا، پھر ہو جاتی ہے زمین سرسبز. ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ تعالی بہت باریک بین بڑا خبردار ہے. علم ترا کا لفظی معنی تو ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، لیکن بالعموم قرآن مجید میں یہ علم تعلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے سے بھی مقصود علم حاصل کرنا ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ پاک آسمان سے کچھ پانی اتارتا ہے. ماء کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ ہے کچھ پانی، کیونکہ اگر اللہ سارا پانی اتار دے تو پھر تو زمین والے ویسے ہی ڈوب جائیں. تو اللہ پاک اس میں سے کچھ حسب ضرورت انسانوں کے لیے نازل فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ دیکھو اللہ کی بڑی بڑی قدرتوں میں سے ایک یہ بڑی قدرت ہے کہ اللہ پاک آسمان سے پانی برساتے ہیں، سمندروں سے بخارات اٹھا کر پھر ہزاروں ٹن پانی ہواؤں کے دوش پر بادلوں کی شکل میں اللہ پاک اس کو اٹھائے رکھتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کرتے رہتے ہیں. اور پھر وہ ایسا نہیں کہ ہر وقت ٹپکتا رہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ بادل برستا ہے، اور جتنی مقدار میں بارش کا حکم ہوتا ہے اتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے. تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے نباتات کا رنگ ایسا دلکش رکھا کہ جو آنکھوں کے لیے تازگی اور دل کے لیے فرحت کا باعث ہے. یہ سبز رنگ اللہ پاک نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی دانائی کے ساتھ رکھا ہے. اگر کوئی اور رنگ ہوتا تو سبزے سے وہ خوش منظر نظارہ حاصل نہ ہو سکتا جو سبز رنگ سے ہوتا ہے. ان اللہ لطیف خبیر. لطیف کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھنے والا، اور دوسرا معنی یہ ہے لطف و کرم کرنے والا، شفیق، مہربان. دونوں معنی یہاں ہو سکتے ہیں کہ اللہ پاک زمین کے پیٹ میں پڑے ہوئے پرانے بیجوں کو وہاں تک پانی پہنچا دیتا ہے، اور پھر زمین پھولتی اور ابھرتی ہے، اور وہ بیج جن میں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے ان میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ان میں سے کونپلیں نکل کر نرم و نازک کونپل اتنی سخت زمین میں سے باہر آ جاتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے. ورنہ وہ کونپل اگر زمین اس کو راستہ نہ دے تو وہ وہیں پہ دفن ہو جائے اور وہ آگے نہ بڑھ سکے. پھر فرمایا دیکھو جب وہ ایک کونپل نکلتی ہے تو کچھ ہی عرصے بعد وہ درخت بن کر جھولنے لگتی ہے، یا پھر وہ ایسا غلہ بن جاتی ہے کہ جس کے سرے پر سٹے لگ جاتی ہیں اور ان میں کئی 100 دانے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی کمال قدرت ہے. اور اس میں اشارہ ہے ایک اور طرف بھی کہ جس طرح اللہ پاک مردہ بیج کو زندہ کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ پاک مردہ انسانوں کو بھی زمین کے پیٹ سے نکالے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان زمین سے یوں اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے، اور یکدم زمین اپنے سارے مردے باہر نکال دے گی، اور یہ سب لوگ زندہ ہو کر اللہ کے حضور
کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ایک اشارہ اس میں اس طرف بھی ہے کہ جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس طرح وحی الہی کی بارش سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بے پرواہ اور تعریف کیا گیا ہے۔ لہو کو پہلے لانے سے حصر کا معنی پیدا ہو گیا، یعنی وہ ہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے، اور اللہ چونکہ مالک ہے اس لیے مالک کو حق ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے زیادہ رزق دے، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے زیادہ صلاحیت اور علم دے دے، جس کو چاہے کم دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ، اور فرمایا کہ عام طور پہ آدمی جن چیزوں کا مالک ہوتا ہے ان کا محتاج بھی ہوتا ہے۔ آپ اگر ایک گھوڑے کے مالک ہیں، آپ اس بات کے محتاج ہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھیں اور وہ آپ کو منزل تک پہنچائے، لیکن اللہ پاک کو کسی چیز کی محتاجی نہیں، اور وہ تمام چیزوں کا مالک ہونے کے باوجود ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ بے پرواہ ہے اور غنی ہے اور خود مختار ہے، اسے کسی تعاون کی یا مدد کی ضرورت نہیں۔ الحمید، وہ تعریف کیا گیا ہے، یعنی زمین و آسمان میں جو کوئی ہے وہ اللہ کی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ پاک خود اپنی ذات میں ہی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے اتنے زبردست قدرت کے کارنامے ہیں کہ اس کو مزید مخلوق کی کسی تعریف کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی تعریفوں کا مستحق ہے اور تعریفوں کے لائق ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور ان کشتیوں کو بھی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور آسمان کو تھام کر رکھتا ہے اس سے کہ وہ زمین پر گر پڑے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا یا آپ نے نہیں جانا کہ اللہ پاک نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے تابع کر دیا ہے، سورج تمہارے لیے نکلتا ہے، چاند تمہاری خاطر نکلتا ہے، ستارے تمہاری خاطر چمکتے ہیں، اور پہاڑ تمہاری خاطر بنائے، ہوائیں تمہارے لیے چلتی ہیں، اور زمین کے پھل پھول اور اجناس تمہارے لیے پیدا ہوتی ہیں، اور زمین میں جتنے مدفون خزانے ہیں وہ سب بھی تمہارے لیے ہیں۔ تم محنت اور کوشش کر کے زمین سے پیٹرول نکال لو، زمین سے سونا نکال لو، زمین سے چاندی نکال لو، پلاٹینم نکال لو، اور ہزاروں قسم کی اقسام ہیں، دھاتیں ہیں جن کو تم زمین سے برآمد کر سکتے ہو۔ تو یہ سب کچھ اللہ پاک نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اے انسان تمہارے لیے۔ یہ 5 فٹ کا جاندار اللہ پاک نے اس کو دیکھیے کتنی اہمیت دی ہے،
کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو اللہ پاک نے انسان کی خدمت میں لگا دیا. والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور وہ کشتیاں جو وہ بحری جہاز جو ہزاروں ٹن وزنی سامان لے کر پہاڑوں کی جسامت جیسے جہاز وہ پانی کے سینے پر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہیں کوئی پریشانی نہیں اور کوئی مشکل نہیں چلنے میں، اور جو لوگ ان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے اپنے گھروں میں بیٹھے. حالانکہ پانی ایک تولہ وزن کو بھی برداشت نہیں کرتا اور وہ اس کو ڈبو دیتا ہے، لیکن اللہ پاک کا حکم یہ ہے اور اللہ پاک کی مہربانی یہ ہے کہ ہزاروں ٹن وزنی جہازوں کو اللہ پاک نے پانی کے اوپر کھڑا کر دیا اور پانی ان کو ڈبوتا نہیں. اگر اللہ پاک سمندر کو ایسا بنا دیتا کہ اس کے نیچے چٹانیں ہوتی یا پھر اس کا پانی ایسا ہوتا کہ وہ جہازوں کو ڈبو دیتا تو پھر تو تم نقل و حمل کے قابل ہی نہ رہتے، تو ایک ہی جگہ پر محصور رہتے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور اللہ پاک ہی ہے جو آسمان کو روکے ہوئے ہے زمین پر گرنے سے. اگر ایک ستارہ زمین پر گر پڑے تو زمین کے سارے لوگ نیست و نابود ہو جائیں اور تباہی ایسی مچے کہ کوئی جاندار زندہ نہ بچے. لیکن اللہ پاک نے سب کو روکا ہوا ہے، ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھا ہوا ہے اور کسی کو بھی اپنی جگہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں. یہ خاص نظام اللہ پاک کی قدرت کا اور اس کے رب ہونے کا پتہ دے رہا ہے. لیکن فرمایا اللہ باذن، جب اس کا اذن ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور وہ ٹکڑے زمین پر بھی گریں گے اور زمین کو بھی تہو بالا کر دیا جائے گا. تو اللہ پاک اس وقت تک اس کو روکے ہوئے ہے جب تک اس کی مرضی ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور فرمایا اللہ پاک لوگوں کے ساتھ بہت ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. اللہ نے ان کی تمام ضروریات پوری کر دی. انسان کو دنیا میں جو کچھ چاہیے وہ سارا کچھ اللہ نے مہیا کر دیا ہے. دھوپ جس طرح امیر آدمی کے لیے فری ہے غریب کے لیے بھی فری ہے. ہوا جس طرح کروڑ پتی آدمی کے لیے مفت ہے اسی طرح ایک مزدور کے لیے بھی مفت ہے. اسی طرح زمین کا سبزہ اور پھل پھول اور پودے، ان کو دیکھنے پر نہ غریب پر کوئی پابندی ہے نہ امیر پر کوئی پابندی ہے، سب اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور جتنے جانور ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے اور ان میں سے کچھ پر تو تم سواری کرتے ہو اور کچھ کو تم کھا لیتے ہو. یہ گھوڑا، اونٹ، گائے، بیل، اگر اللہ پاک ان کو انسان کے تابع نہ کرتا تو آدمی کبھی بھی ان کو اپنے استعمال میں نہ لا سکتا. اور اس طرح جنگلی جانوروں کا بھی انسان شکار کر لیتا ہے اور ان کو اپنے کام میں لاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تم کو زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مار دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان بہت بڑا ناشکرا ہے. فرمایا زندگی آتی ہے پھر موت آتی ہے پھر زندگی آتی ہے، تو گویا کہ موت یہ خاتمے کا نام نہیں، فنا کا نام نہیں، بلکہ موت انتقال کا نام ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے. ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہونے کا نام موت ہے. اور انسان یہ نہیں کہ دنیا میں آیا، کھایا پیا اور مر گیا اور ختم کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ اس نے یہاں کیا ہے اس کا باقاعدہ اس کو بدلہ دیا جائے گا. اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا ہے تو برا بدلہ ملے گا. کفور جو ہے یہ کافر سے مبالغے کا صیغہ ہے اور یہاں اس کا معنی کفر نہیں بلکہ ناشکری ہے. جیسے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے،
بے شک انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ ہم ناسکوہ، وہ اس کے مطابق عبادت کرنے والے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو یہ لوگ آپ سے اس کام کے بارے میں جھگڑا نہ کریں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بلا شبہ آپ سیدھی ہدایت پر ہیں۔ نسکن اور نسکن کا معنی ہے عبادت، قربانی۔ منسک کا معنی عبادت کی جگہ یا قربانی کی جگہ، یا منسک کا معنی ہے عبادت کا طریقہ۔ تو فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا اور عبادت کا ایک طریقہ اور ایک جگہ مقرر کی ہے، وہ اس کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ قومیں آپ سے جھگڑا نہ کریں جن کو پہلے شریعتیں دی گئی ہیں، یہودی اور عیسائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام میں کچھ تبدیلیاں فرمائیں اور کچھ اس میں اصلاح فرمائی، تو یہودی اور عیسائی آپ سے جھگڑنے لگے کہ یہ کیا ہوا جی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں حج کا جو طریقہ تھا اسی کو جاری رکھیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہر امت کا ایک طریقہ ہے، جیسے یہودیوں کے لیے تورات تھی اور عیسائیوں کے لیے تورات کے ساتھ انجیل بھی تھی، اسی طرح مسلمانوں کے لیے قرآن ہے۔ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک طریقہ اور ایک شریعت مقرر کی ہے، اسی کے مطابق وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے جائیں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ راہ حق پر ہیں اور آپ کی دعوت صراط مستقیم کی دعوت ہے، اور اسی میں لوگوں کی نجات ہے۔ جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ترجمہ ایک بار، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا آپ نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارا آسمان سے کچھ پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین، بڑا خبردار ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بلا شبہ اللہ تعالی بہت بے پرواہ، بڑی تعریف والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور ان کشتیوں کو بھی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور آسمان کو تھام کر رکھتا ہے اس سے کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
مگر اس کے حکم کے ساتھ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مار دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا ان الانسان لکفور بلا شبہ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا ہر ایک امت کے لیے ہم نے عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے ہم ناسکوہ وہ اس کے مطابق عبادت کرتے ہیں فلا ينازعنك في الامر تو انہیں آپ کے ساتھ اس بارے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ یقیناً آپ سیدھی ہدایت پر ہیں صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ